پر بسنے والے تمام انسانوں اور جناتوں کے لیے عظیم ترین نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اللہ کے حقوق، اپنے حقوق، بندوں کے حقوق، دیگر تمام احکام اور مسائل بتا دیے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے بعد میں جس کے اضافے کی ضرورت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت عالم اور بصیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نہایت روشن اور واضح صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی اور سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کو فرض قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع اول 1 عام فیل دن سوموار صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل عمر 63 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 12 ربیع اول 11 ہجری کو وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں تھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور 23 سال دعوت توحید دی، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہانوں کی رحمت بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب سمیت تمام دنیا کے لوگوں کو اس چیز کی دعوت دی اس طرح بلایا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے اور اللہ تعالیٰ کو پکارنا بھی عبادت ہی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہو میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، سورہ جن آیت نمبر 20 میں۔ تو پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے کیونکہ یہ بات ان کے بت پوجنے والے عقیدے اور اندھی آبائی تقلید کے خلاف تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شہر جدہ اور مجنون ہونے کے الزامات تھوپ دیے، جبکہ اس سے پہلے وہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین ایسے القاب دے چکے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی تکلیف اور دردناک اعتراضیوں پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، کیونکہ رب تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی تھی۔ بس تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی منکر حق یا بد عمل کی بات نہ مانو، سورہ دہر آیت نمبر 24۔ غسل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں اپنے متبعین کے ساتھ ٹھہرے رہے، لوگوں کو توحید باری تعالیٰ کی طرف بلاتے اور ان کی تکلیف پر صبر و تحمل سے کام لیتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تاکہ عدل، محبت اور مساوات کی بنیادوں پر ایک نئی مملکت قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کے ساتھ امداد فرمائی۔ توحید باری تعالیٰ کی طرف بلانے والے اہم ترین معجزات قرآن کریم، علم، جہاد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں۔ ایک دوسرے کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء صبح
اپنی طرف سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنا کر پیش کرتے ہیں ان کی اطاعت نہ کریں۔ جب ان لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت جمع کر کے مشرکین اور یہودیوں کے خلاف جنگیں لڑی اور بالآخر ان پر غلبہ حاصل کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 جنگیں لڑی۔ جہاد دعوت اسلام اور اقوام عالم کو مختلف قسم کے جرم سے نجات دلانے کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے 20 لشکر تیار کر کے مختلف علاقوں کے جانب روانہ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے دعوت توحید پیش کریں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ تم اگر حقیقت میں مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور درگزر فرمائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاق حسنہ، عزت و بزرگی، ایسی تمام صفات جمع کر دی ہیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً رسالت پہنچا دی ہے، امت کی مکمل خیر خواہی اور شیراجہ بندی کی، اور اپنے صحابہ کے دل توحید باری تعالیٰ سے کھول دیے۔ پھر اسی ہی چیز کا اثر تھا کہ انہوں نے جہاد کر کے ملکوں کے ملک فتح کیے تاکہ لوگوں کو ظالم حکمران بندوں کی بندگی سے آزاد کر کے بندوں کے رب کی عبادت میں مشغول کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے ہم تک یہ دین اسلام بدعات و خرافات سے مبرہ و منزہ پہنچا دیا ہے، لہذا ہمیں نہ اس میں زیادتی کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کچھ کمی کرنے کی۔ عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے نہ مل سکوں۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور اس مہینے کی حرمت ہے تمہارے لیے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیع بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلے حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یہ سارا کا سارا سود ختم ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے،
اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی زکوٰۃ دینا، اور اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہوگے۔ اور میرے متعلق تم سے پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، تبلیغ کر دی اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ گواہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلام دین لکم الاسلام دین۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تو صرف اخلاقی خوبیوں کے لیے تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، آئیے ہم انہیں مکمل طور پر اپنائیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں ہے۔ یاد رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اور اس توحید پر عمل کرنے کا تقاضا کرتی ہے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے۔ نیز قرآن و سنت پر عمل پیرا رہنے اور ان دونوں سے کسی دوسرے کے حکم یا قول کو مقدم نہ سمجھنے کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ اس توحید سے محبت کی جائے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے، نیز اس پر عمل پیرا ہوا جائے، اور جو شخص اس توحید کی دعوت دے اس سے بھی محبت اظہار کیا جائے، انہیں نفرت بھرے القاب نہ دیے جائیں۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مطابق ہمارے اخلاق درست فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہمارے ان عزیزوں، بھائیوں اور بزرگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، مادہ تیار کیا اور بولنے کا اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، آئے اور آپ کو بہت کچھ انشاءاللہ دے کر گئے۔ یہ پروگرام اس سے پہلے بھی ایک بار دوسرے انداز میں رکھا گیا تھا،
اور الحمدللہ اس کا بھی فائدہ کسی قدر نظر آیا تھا، اور یہ اس کا دوسرا تجربہ کیا گیا ہے۔